قرآن نے کہا کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، جو لن یغفر اللہ لہم ولا لیہدیہم سبیلا، وہ جو ایمان لائے پھر کفر کر لیا انہوں نے، مرتد ہو گئے، پھر ایمان لائے، پھر کفر کر گئے، اور کفر کے اندر اگر بڑھتے چلے گئے اس کے بعد، اور پھر ایمان دوبارہ تیسری دفعہ نہیں لائے، تو ایسے لوگوں کو مغفرت نہیں ہوگی، اور نہ اللہ کا قانون انہیں صحیح راستے پر لے جائے گا، ہدایت دے گا انہیں۔ تو اگر ایک بار ایمان لائے پھر کفر میں چلے گئے، مرتد ہو گئے، پھر ایمان لائے، تو پھر ایمان اگر گردن اڑا دینے کا اسلام قانون دیتا، جو کہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، اگر گردن اڑانے کا قانون دیتا کہ ان کی گردن اڑا دی جائے، تو یہ دوبارہ ایمان لانے کے بعد قرآن کیوں کہتا کفر میں گئے، پھر ایمان لائے، پھر کفر میں چلے گئے؟ تو یہ دو دفعہ اور تین دفعہ ایمان لانا اور چلے آنا، یہ خود اپنے آپ میں اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن نہیں کہہ رہا کہ قتل کر دیا جائے۔ اور پھر اس پر تو تفصیلات ہیں جو میں نے خطبے اور دیے ہیں، ان پہ تفصیلات سن لیجئے گا کہ قرآن تو اس شخصی زندگی میں آزادی دیتا ہے جہاں تک عقائد کا سوال ہے، صرف ان چیزوں پر سزائیں رکھی ہیں۔ یعنی سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے، تو جو شرک کرے اسے قتل کر دو۔ سب سے بڑا جرم تو یہ ہو گیا نا۔ قرآن نے صرف ان جرائم کی سزائیں رکھی جس سے سوسائٹی اور معاشرے میں ایک کی گناہ سے دوسرے لوگ جو ہیں متاثر ہو رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، ان چیزوں کی سزائیں رکھی۔ واقعی تو پھر اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی ایمانیات کے اوپر۔ واضح کر دیا کہ حق آ گیا، قل الحق من ربکم، کہہ دو کہ یہ حق تو تمہارے رب کے پاس سے آ چکا۔ فمن شاء فلیؤمن، جس کا دل چاہے ایمان لائے، فمن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے کفر کرے، آزادی دی ہے۔ یہ لوگوں کی اپنی چوائس ہے۔ تو پھر یہی جب گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر مسئلہ تقدیر بنتا ہے۔ اب اس کی میں بات کو ذکر کروں گا۔ تو اب اگر قرآن نے یہ کہا تو اس کا کیا سافٹ انٹرپریٹیشن اور کیا ہارڈ انٹرپریٹیشن؟ ایک ہی بات ہے۔ اس کے خلاف اگر قرآن نے کہیں کہی ہو تو دکھائیں کہ صاحب ہارڈ لائنرز اس سے یہ نکالتے ہیں کہ قتل کر دو، کہاں سے نکالتے ہیں؟ قرآن سے الگ کہیں سے نکالتے ہیں، جہاں سے بھی نکالتے ہیں، قرآن تو نہیں کہہ رہا۔ تو جو موجودہ اسلام ہے جو بہت سے ٹکڑوں میں بٹ گیا، اس میں تو الگ الگ انٹرپریٹیشن ہو سکتے ہیں جس کی سورسز قرآن کے باہر ہوں، لیکن قرآن میں تو نہیں ہے دو باتیں۔ تو اب امیج یہ بنتی ہے کہ یہ قرآن کا اب جو لائے ہیں یہ سافٹ انٹرپریٹیشن لائے ہیں، پہلے ہارڈ انٹرپریٹیشن تھا، پہلے سختی والا تھا کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔